پاکستانی میڈیا کیا کر رہا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، معاشرے کے تعمیر و ترقی کے لیے، معاشرے میں کی بہتری کے لیے یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مشرف یاسین آپ کی خدمت میں حاضر۔ دا میز ٹاک پروگرام، جس کے ذریعے ہم آپ دوستوں تک مختلف ٹاپکس لے جاتے ہیں، مختلف ایجنڈاز ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کے اس ٹاپک میں جو بات کرنے جا رہے ہیں ہم، پاکستانی میڈیا کیا کر رہا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، معاشرے کے تعمیر و ترقی کے لیے، معاشرے میں کی بہتری کے لیے یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ نیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن وہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں، ریٹنگ کی دوڑ میں بہت آگے تک نکل جاتے ہیں۔ ایون کہ کچھ خبریں اس حد تک اس طرح کی شیئر کر دی جاتی ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سنسنی پھیلائی جا سکے، سنسنی پھیلا کے لوگوں تک اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ویورشپ بڑھے۔ اس کے پس منظر میں یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے معاشرے کو، ہمارا معاشرہ کس طرح ہے، اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، ہماری جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو بھی امیچور ہوتے ہیں، ان پہ اس سنسنی خیز خبر کا کیا اثر پڑے گا۔ کرائم کی خبر دینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ خبریں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں، ان کو بار بار ریپیٹیڈلی چلایا جاتا ہے، اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں، اس ٹاپک میں ہم اسی پہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارا میڈیا ایجنڈا سیٹنگ میں کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اپنے مہمان کا تعارف کروا دوں، ہمارے دوست حافظ عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے وقت دیا۔ میڈیا کا رول اس کے متعلق بتائیے گا۔ بنیادی طور پر سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور ہم اس اہم موضوع پہ تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بنیادی طور پر میڈیا کا کردار بہت اہم ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی صورت کے اندر، وہ کوئی بھی میڈیم ہو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور اس وقت سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا وہ لوگوں کی زندگیوں پر جو اپنے اثرات ڈال رہا ہے، یہ بہت اہم اس وقت تو ایک بہت ہی بنیادی اور اہمیت کی حامل یہ اسٹڈی ہے اس وقت کہ جو لوگوں کی زندگی کے اوپر ان کے اثرات۔ پہلے ہم ایک ٹریڈیشنل میڈیا کی صرف ذکر ہوتا تھا، اس کے بعد یہ اسپیشلی جب الیکٹرانک میڈیا کا بوم آیا پاکستان میں، اگر دیکھیں تو 2000 کے بعد یہ شروع ہوا، اور اس وقت بھی کافی ساری اس کے حوالے سے اسٹڈیز کی گئی، ریسرچ تحقیقات کافی ہو چکی ہیں۔ لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا بھی اس کے ساتھ، جس کا شمار ہے نارمل مین اسٹریم میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کا کردار بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کس حوالے سے یا کتنی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، میڈیا کے جو اوور آل اس کا جو کردار ہے معاشرے کی، ہم معاشرے میں شعور کی بیداری کے لیے، اور اسی طرح جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی حوالے سے عوامی رائے کو کسی بھی طرف مولڈ کرنے کے لیے، ڈریگ کرنے کے لیے، موڑنے کے لیے، نئے راستے پہ لگانے کے لیے، تو یہ ایک یقیناً اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس حوالے سے کہ اگر ہم اس کی اہمیت کی بات کریں تو وہ کوئی اس کا انکار ہی ممکن نہیں ہے۔ بالکل، بہت اہمیت کا حامل ہے میڈیا اس میں۔ ہمارے نارملی یہ ہو چکا ہے کہ اسپیشلی جب سے آپ کے پاس ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی، آپ کے انٹرنیٹ نے فاسٹسٹ ویز ہمیں مہیا ہوئے، موبائل فون کے اندر اب تمام کا تمام میڈیا آپ کے پاس، الیکٹرانک میڈیا موجود ہے، اسی کے اندر سوشل میڈیا موجود ہے، ایون پرنٹ میڈیا بھی جو کہ ڈیجیٹل فارم کے اندر ہمارے موبائلز کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، موبائل کی صورت میں۔ اس حوالے سے اب بالکل اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک نئی ڈائریکشن پہ چلا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بنیادی بات جو ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا کہ جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بات کی کہ سنسنی خیزی نیوز کی، بالکل، اور اسی طرح جو نیوز کی ٹریٹمنٹ ہے، نیوز پروگرام جو اس وقت ہمارے ٹی وی چینلز پر چل رہے ہیں، ٹی وی چینل سے مراد جو ہم کم از کم 15-20 جو بالکل ٹاپ ریٹنگ چینل، ٹاپ ریٹنگ بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں، ٹاپ کے جو چینلز ہیں نیوز جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ بالکل، اچھا، اب ان میں ایک وہ حصہ ہے جس میں سنسنی خیزی کی بات کی، بالکل، لوگوں کی زندگیوں پر اثرات کی بات کی، اور اسی طرح پبلک اوپینین کی بات کی، اور تیسری بات جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی وہ ہے کہ معاشرتی معاملات کو یا معاشرتی ویلیوز جو جن کو ہم اقدار بولتے ہیں، معاشرے کی اقدار بولتے ہیں، ان کے اوپر کیا اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ 3-4 حصے ہیں اس ہماری جو ہماری جو گفتگو ہم جو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو
اب اس میں اگر ہم سب سے پہلے جو نیوز میڈیا کی بات کریں, ٹھیک ہے, نیوز چینلز کی بات کریں, اب جو ایک اور بات انٹرو میں بڑی اچھی کی کہ نیوز دینا وہ ایک بنیادی چیز ہے اور انسان کی جبلت میں ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی. اچھا, اب دوسری جو اہم بات اس میں آتا ہے وہ ہے جو میڈیا کا کانٹینٹ ہے. نیوز کی کنسٹرکشن جو ہے, سلیکشن آف ورڈز جو ہے, جو سینٹینسز, جو جملے آپ بناتے ہیں, وہ ایک بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ نیوز چینل میں یہ بھی اگرچہ میڈیا کے اسٹوڈنٹ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں, تھیسز بھی لکھے جا رہے ہیں اور مقالہ جات بھی لکھے جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو نیوز کی ٹریٹمنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی یہ جو چینلز کے اندر. تو اور پھر ایک اور بات جو کہ ایجنڈا سیٹنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ایجنڈا سیٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ پوری کی پوری ڈائریکشن چینج کر کے رکھ دی جاتی ہے, معاشرے کو دوسری لائن پہ لگا دیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا اہم کردار ہے میڈیا کا کہ وہ ایجنڈا سیٹنگ میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اب اس میں بہت ساری تھیوریز بھی موجود ہیں کہ جو اب آپ صرف الفاظ کی ہیر پھیر ہے, الفاظ کی جو چناؤ ہے, الفاظ کا کسی خبر کو پہنچانے کے لیے, خبر کو لکھنے کے لیے, تو وہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے اور وہی الفاظ کا امپیکٹ جو ہے وہ نیوز کی فارم کے اندر چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو بہت اہم چیز ہے وہ اسپیشلی اس کو اگر ہم الگ سے اس کی درجہ بندی کریں تو نیوز اور وہ بھی خاص طور پہ جرائم کی. اب جرائم میں اتنی زیادہ خبریں آ گئی ہیں. یہاں ایک بات یہاں پہ بڑا کہا جاتا ہے کہ جی ہماری جو معاشرتی لائف ہے, معاشرتی زندگی کے اندر اگر ہم اس طرح کے جرم کی, اس طرح کے کسی حادثے کی, کسی واقعے کی خبر کو بہت زیادہ نہ اجاگر کریں تو شاید اس کا وہ اثر نہیں ہو پاتا, اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. لیکن دوسری طرف وہ ایک اس ایکشن کی صورت کے اندر تو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ایک چھوٹا پہلو ہے میرے خیال میں. بالکل. اچھا, اس کا بڑا پہلو کیا ہوتا ہے کہ ہم نارملی جرم کی خبر جس میں زیادتی کے کیسز ہیں, یہی میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا تھا کہ ریپ کیسز کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہیں ہمیں سمجھنے میں یہ غلطی تو نہیں ہو رہی کہ اس کی سب سے بڑی وجہ میڈیا ہی بن رہا ہو, کہ ہم اس کو اتنا زیادہ پروپیگنڈا پیش کر رہے ہیں, اس کے بارے میں اتنی زیادہ خبر چلا رہے ہیں کہ ایک بچے سے یا بچی سے زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے, وہ مہینوں تک چلتا رہتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ نکلتا اسے کچھ بھی نہیں ہے. اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جنریشن مزید خراب ہو رہی ہے, کیسز بڑھ رہے ہیں کم ہونے کے بجائے. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ سزا نہیں ملتی, سزا جزا کا نظام اچھا نہیں ہے, تو میڈیا اس کو اتنا اچھال دیتا ہے معاملے کو, اس حد تک اس کو پیش کرتا ہے کہ وہ آؤٹ پٹ اچھی نہیں ملتی اینڈ پہ. ہم اس کو ایک پہلو سزا جزا کو ہم اگر نکال بھی دیں, وہ پروسیجرل وہ جو طریقہ کار ہے, لیکن جو اس کے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں, آپ ٹی وی پر ایک ہی خبر کو بار بار اور وہ بھی جس کا تعلق بعض اوقات نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ آپ کو فیصل آباد میں جس میں ایک چوری کا بظاہر وہ ڈکیتی اور چوری کا واقعہ تھا جس میں زیادتی کا ایک معاملہ شامل ہوا, اور یقین کریں گے وہ ایک ہفتہ 10 دن تک. اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہو رہی ہے, میں ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں, ٹریٹمنٹ کیا ہو رہی ہے, ایک نیا موڑ, فلاں کیس کے اندر ایک نیا موڑ. تو یہ جو سنسنی خیزی ہے وہ نئے موڑ کی صورت میں کہ اب وہ ایک عام بندہ جاننا چاہے گا اچھا اس میں کیا ہوا, پھر اس سے کیا نکلا. تو یہ جو ہمارے پاس جو بہت ساری تھیوریز موجود ہیں جس میں میڈیا کے اسٹوڈنٹ اسپیشلی زیادہ جانتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ وہ کس طرح ایک آپ کا ایک لفظ جو ہے نا وہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. صرف یہ لفظ جو ہے کہ زیادتی کیس میں ایک نیا موڑ, تو جس کو نہیں بھی سننا نا تو وہ چونکہ انسانی جبلت ہے. بالکل ایسے یہ جو لسٹ ہے, یہ جو اٹریکشن ہے کہ جنسی جو جس کو ہم کہتے ہیں کشش ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کو اس طرف لے کر جاتی ہے. بالکل. مجھے یاد ہے ایک ہمارے جرنلزم کے آپ بھی جانتے ہوں گے, بڑے پرانے استاد اقبال, تو انہوں نے اپنا جو پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا اس میں انہوں نے بس یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ان کا تھیسس ہے ابھی بھی اویلیبل ہے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں, ہوگا یقیناً. تو انہوں نے اس پہ کیا تھا کہ جو پنجاب کی جیلوں کے اندر لوگ موجود ہیں, اگرچہ وہ اس کا ایک سیگمنٹ تھا کہ وہ فلم کے اوپر تھا کہ فلم کا امپیکٹ کتنا ہے, تو پنجاب کی جیلوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے انٹرویوز کے اوپر بیس تھا کہ وہ جرم کی طرف کس طرح مائل ہوئے. بالکل ٹھیک ہے.
تو ان میں سے جو ان کا جو نتائج تھے ان میں تقریباً 70 سے 80% ایسے لوگ تھے جنہوں نے پنجابی فلمیں چلتی ہیں وہیں سے وہ چیزیں اڈاپٹ کی. ٹھیک ہے, اور اسی کو وہ معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے چلے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے چلے گا. پنجاب میں آپ کو پتہ گنڈاسا کلچر مشہور ہے, مار کٹائی مشہور ہے فلموں کے اندر. اگر کچھ پرانی سلطان رائے کی پرانی فلمیں اگر آپ یاد کریں وہ تو لیجنڈ تھے سر. ان کی جس طرح کی موویز تھی ڈیفینیٹلی معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے نا سر, وہ اسی پہ امپلیمنٹ لوگ کرتے ہیں. جو فلموں میں دیکھتے ہیں خاص طور پہ ہمارے بچے ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. پھر کریں صرف نیوز کے واپس اگر اس لائن پہ ہم آ جاتے ہیں نا, تو نیوز میں بھی یہ بنیادی طور پہ جو معاشرتی معاملات پیدا ہو رہے ہیں اور وہ صرف نیوز کی جو سلیکشن ہے ورڈز ہیں, تو اس کے اوپر ہمیں مزید ضرورت ہے بات کرنے کی. ہم بڑے چینلز کے اپنے معاملات ہیں, ظاہری بات ہے ہم کسی کو اس طرح معاملات میں چیلنج نہیں کرتے, لیکن بحث یہ طالب علم میڈیا کے معاشرے کے, تو یہ ایک تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح کی طرف جانا چاہیے. میڈیا آج کل زیادہ وہ صحافی کم پارٹی زیادہ بنے ہوئے ہیں. جس طرح ابھی بھی وہ ایک سینئر صحافی کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے, عمران خان صاحب کے بہت کلوز رہے, سارا کچھ انہوں نے ساتھ ساتھ ان کے کیا جب سے 2013 سے ان کا عروج اسٹارٹ ہوا. آج دیکھیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب پہ جو کل میں تھا پریس کلب کے سامنے ایک احتجاج ہو رہا تھا صحافیوں کا, صحافی برادری کا, ادھر میں بھی موجود تھا. تو وہاں پہ یہ ایک صحافی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو خان صاحب پہ احسان کرے وہ کوشش کرے کہ ان سے محفوظ رہے اس کے بعد. یہ تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جاتا ہے ویسے. یہ تو ایک لائٹر موڈ میں کہا کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے صحافی نیوٹرل رہے. یہاں پہ لائٹر موڈ بڑے سخت ہو جاتے ہیں, لہٰذا ہمیں جو ہے نا اتنا لائٹر میں نہیں. یہ تو ایک میں نے ویسے جنرل ایگزامپل دی ہے کہ میڈیا صحافی ہے جو اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پارٹی بننے کے بجائے اپنی فیلڈ کو اتنا اچھے طریقے سے پیش کرے, وہ دنیا اس کو مثال دے دنیا کی. یہاں پہ اصل بنیادی بات پتہ ہے کیا ہے, جب میڈیا کو ہم ٹھیک ہے ہمیں کوئی اور دیکھنے کو کہے گا کہ اچھا یار ان کو بہت زیادہ پتہ چل گیا, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ایک عام ایک عمومی رائے رکھنے والا بندہ, آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں. اب تو وہ جو بات کی نا کہ چینلز ڈیوائیڈڈ ہیں پارٹیز کے ساتھ, سیاسی پارٹیز کے ساتھ, ٹھیک ہے فلاں پارٹی کے ساتھ فلاں چینل ڈیوائیڈ, یہ ایک بڑا المیہ بھی ہے ہمارے یہاں. اب پتہ نہیں کوئی ہماری رائے کو کوئی جانے نہ جانے, کو سمجھے نہ سمجھے, لیکن حقیقت یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی چھوٹا بات کرے یا کوئی بڑا بات کرے ہم اس کو اس طرح سے لے جاتے ہیں, لیکن یہ جو پارٹیز کے ساتھ سیاسی وابستگیاں ہیں چینلز کی, نظر آ جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, ہر بندے کو پتا. ریڈی والے سے پوچھنے جا کے وہ ہر پارٹی کے ساتھ اس کے چینل کا بتا دے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ جو ایجنڈاز ہیں بنیادی طور پہ دنیا بھر میں یہ ظاہری بات چلتا ہے. دنیا کا میڈیا جو ہے نا وہ ڈرائیو کراتا ہے چیزوں کو, ایونٹس کو, ایشوز کو. ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ نارملی ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال ہم آگے بھی ہم یہ کوشش رکھیں گے کہ لوگوں کو کم از کم 1 2 4 دیکھنے والوں کو بھی ان چیزوں سے تھوڑا سا اویئرنیس بنا سکے. اس کو ہم چاہے ایکڈیمک موڈ میں کہیں, چاہے آپ اس کو کسی اور انداز میں کہیں, تاکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہوتا ہے ہمیشہ. بالکل. اچھا, مزے کی بات ہے کہ آپ ایک ہی خبر کو الگ الگ چینلز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی الگ اینگل نظر آئے گا. وہی بات آ جاتی ہے کہ جو کانٹینٹ سیٹ کرتا ہے نا, جو الفاظ بناتا ہے نا, وہ روکو مت جانے دو پہ لے آؤ, اسی جملے کا حساب ہوتا ہے. تو اسی کو وہ جو ٹریٹمنٹ ہے میڈیا کی خاص طور پہ, تو اس میں وہ لے جاتا ہے. تو بہرحال ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو یا چھوٹی چھوٹی اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو اسی انداز میں پہنچایا جائے. ناٹ ان اے سینس کہ ہم نیوز چینل بنائیں, لیکن یا نیوز چینل بن جائیں, اگرچہ اس کو نام یہی دیا جاتا ہے, لیکن یہ کہ کھلے عام اپنی ایک رائے بنائیں, لوگوں کو وہ چیز, لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کریں. جی میڈیا کا کیا کام ہے, میڈیا کا کیا کردار ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے, میں ایک اور ایگزامپل اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کوئی خدا نخواستہ چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے, ہمارا میڈیا اس کو بہت بری طرح پیش کرتا ہے, جس سے پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی خراب ہوتا ہے. یہ بھی میڈیا کا ایک اینگل ہے کہ میڈیا پاکستان کے لیے اپنے اسٹیٹ کا امیج بلڈ کرے, بجائے اس کے کہ ہم اسی کا چہرہ مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں. اب انڈین میڈیا کی یہاں پہ ایگزامپل لی جائے,
انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باقی مائنورٹیز کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ان کا میڈیا کبھی بھی اپنی ریاست کے خلاف نہیں بولتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف ہو جاتی ہے. سیالکوٹ کے واقعے میں بحیثیت قوم، بحیثیت اسٹیٹ ہم اس سری لنکن شہری کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن ہمارے کچھ حد تک میڈیا کا کردار اس میں کہیں نہ کہیں برا تھا. سوشل میڈیا کا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا کا دیکھ لیں، ہر ایک جگہ پہ ہم نے اس میں کچھ، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم نے اچھا مظاہرہ نہیں کیا جس طرح یکجہتی کا مظاہرہ قوم کی طرف سے کیا گیا تھا. آپ کے ساتھ انشاءاللہ نشست چلتی رہے گی، آگے بھی انشاءاللہ بیٹھا کریں گے، گپ شپ ہوا کرے گی، لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں گے. آج کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ آپ نے آج سے ساری گفتگو سنی، اگر لوگوں کو رائٹ انفارمیشن ایٹ دا رائٹ ٹائم پہنچائیں، سنسنی کو چھوڑ دیں. سنسنی میں کچھ بھی نہیں رکھا، وقتی طور پہ تو مل جائے گی، ریٹنگ اچھی مل جائے گی کسی بھی چیز پہ، لیکن ان دا لانگ ٹرم اگر پاکستان کا فائدہ چاہتے ہیں، معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو سنسنی خیز ورڈ سے نکل آئیں باہر. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.